ڈاکٹر صاحب میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے. اسپیکر صاحب، یہ جب پاکستان میں 26 کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا. ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے. 26 کیسز کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کیا پاکستان کو. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومنا تھا. یورپ میں دیکھ رہے تھے، ووہان پروونس، ووہان سٹی چائنا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریئیکٹ کرنا شروع کیا. جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے. تو ایک کوئی سینٹرلائزڈ پلاننگ اس وقت نہیں تھی. میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومنا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن یورپ کو کاپی کریں یا ووہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں، تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا بر صغیر ہے، ہمارے سچویشن بہت مختلف تھا. یعنی جب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزی لینڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں. نیوزی لینڈ میں تو ویسی سوشل ڈسٹنسنگ ہے، وہاں تو جو ڈینسٹی آف ان کی آبادی ہے وہ تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایک جزیرے ہیں. پاکستان کے اندر ہائی ڈینسٹی پاپولیشن، کچی آبادیاں، غریب بستیاں، جدھر 8-8 9-9 لوگ کمروں میں، چھابڑی والے، ڈیلی ویجرز. یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا. جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے. ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے. ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے. میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اسپیکر صاحب، اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی. پہلے دن سے 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا، آپ کو ٹائم ملے گا پلیز، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کرونا اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. میں نے یہ تو بڑا آسان ہے، سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں. کبھی کنفیوژن نہیں آئی. اور میں آج اپنی جو ٹیم، جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے، ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے، اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے. میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا، اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی، دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی، ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا، اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو، باقی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن قائم کی. پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا. ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں. کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. ہمیں کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں، ٹرینڈ سٹاف کتنا ہے، یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا. انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی. ہندوستان کی جو آج رپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں، کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی ہے رپورٹ، جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے جو ہوئی ہے، وہاں فگرز ہیں.
کہ 34% لوگ شدید غربت میں پڑ گئے ہیں. غریب کچلا گیا ہے. لاک ڈاؤن لگایا, سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, بیچارے بیگ اٹھا کے ٹرانسپورٹ کر دی, سڑکوں کے اوپر لوگ مر گئے. یہ جو سٹڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی, کہ اس لاک ڈاؤن جس طرح کا اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا, ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ, اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں. آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے, ہمارے سے زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے. وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں, ممبئی کے اندر, دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا کا سب سے امیر ملک, وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں, کون سے شہر میں, کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے, کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے, ٹائیگر فورس, ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے, وہ تھک چکے ہیں, تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے, اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں, سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں, آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے, دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں, انگلینڈ کی اکانومی, ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے, نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا, ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اکانومی بند کر دیتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی, یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے 0.0 سے شروع کیا تھا, کیا آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسٹکس رکھ دوں تو یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں.
یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے, اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے, کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں, یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے, دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں. آگے آ جائے جی. یو این کی وزٹ, آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین, $13 لاکھ. نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ. شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ. وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی, $1,62,000. مجھے دیکھتے ہیں, میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا, 534 کام کرنے والے تھے, وہ آدھے کر دیے, پیسہ ہم نے کم کر دیے, اور اسپیکر صاحب بھی اور بھی کم ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں. کانٹریکٹ پہلے کے سائن ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں میں بیٹھا ہے, کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں, باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے. تو ایک تو ادھر پھنس گئے, بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے, بیچ رہے ہیں سستے, بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی. اس کے بعد گیس کے 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا, وہ ہم نے تو نہیں کیا. اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے, اس سے بھی کم, لیکن 15 سال ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ, تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا. جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا, یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے, جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ. $20 ارب سے آج $3 ارب پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا. پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس, نقصان میں فائدے میں. پرائمری مائنس قرضے, یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے, جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے. اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا, ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا. $30 ارب تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو, تاکہ سستے قرضے مل جائیں, تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈیبل ہاؤسز, یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بیچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا نمبر 1 ہے. دوسرا ایگریکلچر, اب تک $50 ارب ہم نے رکھا ہے. ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسیڈائز کی ہیں, پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں.
لیکن یہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر تفصیل میں بات کی ہے, ہماری اب ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کو ہم آج پرائیورٹائز کریں اور اس کے اوپر پورا زور لگائیں, اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع اور لوگوں کو روزگار ملے. ہمارا جو تیسرا انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پھنسے ہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے رہیں گے. تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں را مٹیریل ہیں جو کہ ہم آج آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, تاکہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو. چوتھی چیز, میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے, غریب رہے. یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے, یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے, یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے. تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس, یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو, یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ, یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ, اتنے زیادہ 1,20,00,000 خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے. کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے. اسپیکر صاحب, جو دوسری چیز جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف, تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں, جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی, پناہ گاہ. اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے, جدھر بھی مزدور جاتا ہے, جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے, اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں. وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے, وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا, سڑک پہ نہیں سوتا, وہ نہاتا ہے وہاں. تو یہ ہم پناہ گاہ, ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے, اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں, پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے, 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں. کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ, جس میں 7 لاکھ, پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے. 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے, اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں, تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے, پہلے سے وہ مشکل سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, کھانا دینے کے لیے, ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں, وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے, اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے. فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو, وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے, اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا, ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے. تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے, فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں, اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر. ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا, 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3%
3% देंगे फाटा को, क्योंकि वो फाटा के अंदर जो तबाही हुई वॉर ऑन टेरर की वजह से, तो उनके बड़े बुरे हालात थे, तो उनकी रीडेवलपमेंट के अंदर उन्होंने पैसे देने। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा सारे सूबों को कि अपनी अब आपने ज़बान दी हुई है ये पूरी करें, क्योंकि उस इलाके में ख़ास ज़रूरत है और ख़तरा है और ख़तरा है। जो मैं अब बात करूंगा अगले जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये कि इस वक्त हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की। आज हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वो गवर्नमेंट जो कि एक इंतहा पसंद गवर्नमेंट, जो बिल्कुल इस वक्त उनका सिर्फ गोल ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को गिराया जाए। ओपनली उनके थिंक टैंक्स के अंदर ओपन टीवी के ऊपर वो बात करते हैं। तो उधर से वो जो हमें खतरा है और जो उन्होंने किया भी ऑपरेशंस वो करते हैं हमारी सॉफ्ट वैली या उधर से फाटा से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी डेवलपमेंट करें। और मैं सूबों से फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपने प्लेज किया हुआ था, ये हमारी गवर्नमेंट आने से पहले, तो आपका जब ज़बान दी थी इसके ऊपर पूरी तरह अमल किया जाए। मैं आज अपने एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी मैं बताया नहीं क्यों, मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने वो 2 काम किए हैं जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया थी, तो उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 3 टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को वो उर्दू मीडियम कहता है बगर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है। दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफा हुआ कि पहली चीज एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस की हैं, बड़ी मुश्किल प्राइवेट स्कूल सबको बिठा के। मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़ें लेकिन बाकी और चीजें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब ये आया कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। साहब, पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली मुझे कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों
یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے, جب مذمت کرتی ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت, یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر, کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں. وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے, کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ, کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے. دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی. باہر پاکستانی, آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, اس میں مزدور ہیں, محنت کش ہیں, لیکن کئی پروفیشنلز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز, جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے, اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ, ہٹلر کے ساتھ, یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں, کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی, وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے. بنسبت کی سیکورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا, اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا. اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا, یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے, سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں, تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے, کنٹینر آ گیا, سب آ گئے. وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا, انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی, وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا, جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے, ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا میری جو اپنی سمجھ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. اسپیکر صاحب, جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست, کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کووڈ آتی ہے, مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیں جی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 اصول, نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی, اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے, اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب, جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. آج اسپیکر صاحب چائنا, اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں. اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے
एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, दुनिया में और किसी मुल्क से नहीं सीख सकते। चाइना ने वो किया जो मदीना की रियासत में हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर तबके को ऊपर उठा के एक अजीम कौम बना दी। चाइना ने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के आज वो दुनिया की सबसे तेजी से इकोनॉमी, यानी सारी दुनिया को पता कि चाइना को आपको इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन जाए। सियासत का दूसरा जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल था वो था मेरिट। एक किताब है अंग्रेजी की, किसी को मौका मिले तो पढ़े, द अरब कॉन्क्वेस्ट उसका नाम है। वो लिखती है कि कैसा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर, जी 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 प्लीज स्पीकर साहब, मैडम प्लीज। स्पीकर साहब प्लीज मेरी जरा ये बात सुन लें, ये मैं खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर। वो क्या किया सरकार मदीना ने, जो 620, ये तारीखी हिट है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, तारीख का हिस्सा है। 624 या 25 में जंग बदर होती है, 313 लोग होते हैं। और 636 में 11 साल के बाद जो सुपर पावर थी एक बैजेंटाइन एम्पायर, वो कोलैप्स कर जाती है, उनके सामने घुटने टेक देती है यारमुख में। 11 सालों में